الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإذا سألك عبادي عني اور میرے محبوب جب سوال کریں تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں فإنی قریب پس بے شک میں قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي پس چاہیے کہ تم میرے احکامات کی پیروی کرو اور مجھ پر یقین رکھو لعلہم یرشدون تاکہ تم راہ راست پر رہو آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو سال کے 12 مہینوں میں موسم کے اعتبار سے
جس طرح موسم بہار کو، موسم ربیع کو باقی مہینوں کے اوپر برتری حاصل ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں کے اوپر برتری حاصل ہے، اور جس طرح موسم بہار کے اندر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، پھول کھلے ہوتے ہیں اور ہر ایک چیز اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں نیکیوں کی بہار ہر طرف پھیلی ہوتی ہے اور پورے جوبن پر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نوافل کا اجر فرائض کے برابر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ فِي رَمَضَانَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِ رمضان، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تسبیح کا پڑھنا غیر رمضان کی 1000 تسبیحات سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں بھی بہت زیادہ قبول کی جاتی ہیں، اور یہ قبولیت دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکامات جو بیان فرمائے ہیں اس آیت کریمہ سے پہلے 2 آیتوں میں، گزشتہ 2 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے کہ رمضان المبارک کی فرضیت، اور پھر جو معذورین ہیں، مسافر ہیں، مریض ہیں، شیخ فانی ہیں، ان کی احکامات، اور بعض دیگر احکامات کا ذکر تھا، اور اس آیت کے بعد ایک لمبی آیت ہے، اس کے اندر بھی رمضان المبارک کے باقی احکامات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ذکر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اس میں دعا کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلی آیت کریمہ کا اختتام ہوا تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو بعض صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيْنَ رَبُّنَا، اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ہمارے رب کہاں ہیں؟ اگر ہمارے رب قریب ہے فنناجی، تو ہم اپنے رب کے ساتھ مناجات کریں، سرگوشی کریں، اور اگر ہمارے رب بعید ہیں، دور ہیں، فننادی، تو پھر ہم اپنے رب کو اونچی آواز سے پکاریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور بعض رات فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کس وقت ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ ہماری دعا قبول ہو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا
اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، درمیان میں گھاٹی تھی، تو اس گھاٹی کے اندر صحابہ نے اترتے اور چڑھتے وقت بلند آواز سے تسبیحات پڑھی، اللہ اکبر اور سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کے اوپر رحم کھاؤ، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے کہ جو سن نہیں سکتی، جس کے اندر سننے کی طاقت کم ہے، جو غائب ہے، موجود نہیں، بلکہ انما تدعون سمیعا بصیرا، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو کہ جو سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ اور ان الذین تدعون اقرب الیکم من عنق رقابتہ، جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تو اس لیے چیخنے کی ضرورت نہیں، بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں، آہستہ آواز میں پکارو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے اور اس کی دونوں ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اور فرمایا کہ جہاں پر تم دو آدمی ہوتے ہو، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، تم کم ہو یا تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ لیکن گھبرانا نہیں ہے، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، سن رہا ہوں، و ارا، دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ بندہ جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اے محبوب میرے بندے جب آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ بتا دیجئے فإنی قریب، کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کتنا قریب ہوں؟ تو میں فرمایا کہ تمہاری گردن کی شارک جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک اور بعض رب العالمین نے ایسے اوقات رکھ دیے ہیں، ایسی گھڑیاں رکھ دی ہیں زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی، کہ جہاں پر بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی جگہیں اور ایسے اوقات ہیں کہ جب بندہ ان اوقات میں، ان جگہوں میں دعا مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ جس طرح کے مقامات مقدسہ میں سے بیت اللہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جب بندہ دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے، اور بیت اللہ کے اندر پھر مقام ملتزم ہے، اور پھر مقام ابراہیم ہے، ختیم ہے، میزاب رحمت ہے، اور سائی کے اندر صفا اور مروہ ہے، اور پھر منا اور مزدلفہ اور عرفات کے مقامات ہیں کہ ان کے اندر دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں ان مقامات پہ مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہوں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر
جوف اللیل الآخر، رات کا آخری جو پہر ہے، اور پھر افطار کا وقت، روزہ کھولنے کا جو وقت ہے، فرمایا اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا، قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جمعے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی ساعت رکھ دی ہے جمعے کے دن کے اندر کہ اس ساعت میں، اس گھڑی میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ امام کے خطبے کے دوران، اور بعض نے فرمایا کہ جو آخری ساعت ہوتی ہے، جمعے کی آخری جو گھڑی ہوتی ہے، اس ساعت کے اندر جو بندہ دعا مانگتا ہے رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں تو ان مقبولیت کی ساعات کے اندر، ان مقبولیت کی گھڑیوں میں اور ان مقبولیت کے مقامات کے اندر بارہا اللہ سے دعا مانگ چکا ہوں اور میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی شرائط اور آداب ہے کہ بندے نے جو دعا مانگی ہے اس کے اندر اس نے ان شرائط کو پورا کیا ہے یا نہیں، ان آداب کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستجیب الدعاء بقلب غافل لاہن، کہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے کہ جو دل کی غفلت کے ساتھ اور بے پرواہی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، کہ دل کے اندر تو خیالات ہوں، دل کہیں اور گھوم رہا ہو، تصورات کے اندر کہیں پہ دکان ہے، کہیں پہ مکان ہے، کہیں پہ بیوی بچے ہیں، کہیں پہ تجارت ہے، خیالات اس کے منتشر ہیں، پراگندہ ہے، اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب، فرمایا ایسی دعا قبول نہیں ہو۔ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جو انسان دل کی اضطراری کیفیت کے ساتھ مانگے، ہماتن دل متوجہ ہو اور اللہ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ، اس کے اندر کوئی خیالات نہ ہوں، کوئی وسوسے نہ ہوں، اور اضطراری کیفیت میں دل کی توجہ کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ پھر اسی طریقے سے قبولیت دعا کے لیے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ انسان کا جو کھانا ہے، اس کا پینا ہے، اس کا لباس ہے، وہ حرام کا نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، کہ ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا لباس حرام کا، تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دنیا کے اندر دستور ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دنیا کے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو پہلے تیاری کرتا ہے، اپنے بالوں کو بناتا سنوارتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پاک صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اور پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے دربار کے اپنے آداب ہیں اور اپنے شرائط ہیں۔ اگر کوئی آدمی گندے کپڑوں کے اندر اور پھر اوپر سے اس کے اوپر نجاست مل کر کے کسی دربار کے اندر پہنچے گا تو دربار میں بیٹھنا تو درکنار، باہر سے دھتکار دیا جائے، اس کو دربار میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر ایک آدمی حرام کھائے، حرام پیے اور حرام کا لباس پہن کر کے جائے اور کہے کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہاں سے قبول ہوں؟ فرمایا کہ ظاہری جو گندگی اور نجاست ہے وہ تو پھر بھی پانی سے دھل جائے گی، لیکن جو گناہوں کی نجاست ہے یہ تو پانی سے نہیں دھلے گی۔ اس لیے دعا مانگنے کی آداب اور شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے اور پینے کو درست کرے، اس کا کھانا پینا حلال کا ہو، اور حلال کمائی سے جو لباس ہے اس کو پہن کر کے جائے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور فرمایا کہ پھر جب دعا مانگے تو دعا کے اندر قیود نہ لگائے، شرطیں نہ لگائے کہ یا اللہ مجھے تو یہ چیز چاہیے، ایسی ہو رہے ایسی ہو، مجھے مکان چاہیے اتنے منزل کا ہو، اس ڈیزائن کا ہو، اور فلاں سیکٹر کے اندر ہو، فلاں مقام کے اندر ہو، اس کی رنگت یہ ہو۔ فرمایا یہ حدود اور یہ قیود لگانا
یہ دعا کے آداب کے خلاف۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک اعرابی دیہاتی مسجد کے اندر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک القصر الابید فی الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کے اندر سفید رنگ کا ایک محل مانگ رہا ہوں جو اس قسم کا ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کون سے دعا کا طریقہ ہے؟ ارے اللہ کے بندے تم مطلق اللہ سے جنت کا سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اگر جنت کے اندر داخلہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں، تم تو قیدیں لگا رہے ہو، شرطیں لگا رہے ہو۔ تو فرمایا دعا کے اندر قیدیں نہ ہوں، شرطیں نہ ہوں، بلکہ اگر قید اور شرط لگائی جائے گی تو یہ تو تم اللہ کے اوپر لازم کر رہے ہو کہ اللہ آپ کو لازماً یہ چیز دینی ہو۔ اور فرمایا یہ آداب کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اوپر کوئی سائل آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے اور آ کر کے آپ کے دروازے پہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ جناب مجھے پلوا جو ہے پکا کر کے دو، دیسی گھی کے اندر، اور اس کے اندر شہد ڈال کر کے دو، اور چینی کی رکابی میں، اور اس کا رنگ جو ہے زرد ہو اور اس میں زعفرانی رنگ کے پھول بنے ہوئے ہوں، تو تم اسے دھتکار دو گے؟ کہہ رہے نامعقول، یہ چیزیں تو میرے گھر میں نہیں ہیں، میرے بچوں کے لیے نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ تو اللہ رب العزت سے ایسی شرطیں لگا کر کے دعا مانگنا، فرمایا یہ آداب دعا کے خلاف ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگتے وقت اللہ رب العزت کی وسیع اور لامحدود رحمت کو محدود کر دینا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے سوا کسی پہ رحم نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ خدا، تم نے تو اللہ رب العزت کی لامحدود رحمت کو محدود کر دیا۔ اللہ کا خزانہ تو ایسا ہے کہ ساری کائنات کو دے اور ان کی ساری خواہشوں کو پورا کرے، تو اس کے خزانے کے اندر تو ذرہ برابر کی کمی نہیں آ گئی، اور تم اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بندہ تمام قیود اور شرائط اور آداب کا لحاظ رکھ کر کے دعا مانگے گا تب اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے جب دعا مانگو تو اس کے اندر جلدی مت کرو کہ ہم نے تو دعا مانگی اور ہم نے اللہ سے یہ چیز مانگی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی جی، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری اللہ سنتا ہی نہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ کے اوپر اعتراض، قبولیت کی ساعت کے اوپر اعتراض، قبولیت کے اوقات کے اوپر اعتراض، قبولیت کے زمانے کے اوپر اعتراض، اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتے نہیں کہ بھی ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے ان دعاؤں کے آداب اور شرائط کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں تو اپنے اوپر نگاہ ڈالو اور اپنی کمیوں کو دور کرو۔ جب تم اپنے اوپر نگاہ ڈال کر کے اور تمام قیود اور شرائط کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اور فرمایا جو تم دعا مانگتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں میں سے ایک تمہیں ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ تمہاری اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ یا تو جو چیز تم مانگ رہے ہو بعین ہی وہ چیز اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرما دیں گے، یا اس سے بہتر چیز اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، یا تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آ رہی ہوگی، کوئی بلا آ رہی ہوگی، اللہ رب العزت اس بلا کو ٹال دیں گے، یا تمہیں دنیا کے اندر نہیں دیا جائے گا اور آخرت کے اندر تمہاری اس دعا کو تمہارے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فرما دیجئے کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے تم میرے احکامات کو مانو۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ میرا حکم ہے، اس کو پورا کرو، اور اس حکم کی پورا کرنے میں بعض مشکلات بھی آئیں گی، ان مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین رکھو
تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر سحری کے وقت میں اور افطار کے وقت میں دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو جمع فرما کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔